السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، یہ سوال بہت تیزی کے ساتھ لوگ پوچھ رہے ہیں، آن لائن بھی اور آف لائن بھی۔ سوال یہ ہے دوستوں کہ بہت سارے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ حضرت فاتحہ کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے نا؟ بہت سارے لوگ اپنے ماں باپ کی قبر پر فاتحہ پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں طریقہ نہ پتہ ہونے کی وجہ سے وہ کسی اور کو بولتے ہیں، اور جب وہ نہیں آ پاتے ہیں، جس کو بولتے ہیں کسی عالم دین کو، جب وہ فاتحہ کرنے کے لیے نہیں آ پاتے ہیں تو فاتحہ نہیں کر پاتے ہیں نا۔ بہت سارے لوگوں کی خواہش تھی کہ حضرت کوئی ایسا آپ طریقہ بتائیے فاتحہ کرنے کا کہ کوئی عام انسان بھی اگر فاتحہ کرنا چاہے جو زیادہ پڑھا لکھا نہ ہو تو وہ بھی آسانی کے ساتھ کر سکے، ایسا کوئی طریقہ بتا دیجیے، ہے نا۔ تو میں آپ کے سامنے بالکل آسان طریقے سے، اگر کوئی زیادہ پڑھا لکھا نہیں بھی ہے تو بھی آسانی کے ساتھ فاتحہ خوانی کر سکتا ہے، اپنے ماں باپ کی قبر پر فاتحہ کر سکتا ہے، ایسا میں طریقہ آج آپ کے سامنے بتانے والا ہوں۔ ہوتا یہ دوستوں کہ کبھی کبھار اگر ماں باپ کی قبر پر فاتحہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو لوگ ادھر ادھر بھاگتے ہیں، ہے نا، تلاش کرتے ہیں کسی عالم دین کو، کسی مولانا کو، کسی مفتی کو تلاش کرتے ہیں کہ بھائی فاتحہ خوانی کرنی ہے، اور اگر نہیں ملتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ارادہ ہوتا ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے ان کا، ہے نا۔ تو یہ پریشانی بہت سارے لوگوں کو ہوتی ہے۔ دوستوں، میں آج آپ کے سامنے مکمل طور پر، اچھے طور پر بتاؤں گا کہ کوئی عام انسان بھی اگر فاتحہ کرنا چاہے تو اس کا طریقہ اور آسان طریقہ کیا ہے۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیے گا۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ دوستوں، ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں آ چکی ہے کہ بھائی فاتحہ خوانی کرنے کے لیے مولانا ہونا ضروری ہے، یا ہے نا دینی تعلیم اس کے اندر ہو تبھی وہ فاتحہ خوانی کر سکتا ہے نا۔ ہمارے معاشرے میں یہ سب باتیں مکمل طور پر لوگوں کے اندر بیٹھ چکی ہے نا۔ تو ایسا نہیں ہے، فاتحہ کرنے کا کوئی خاص اور مخصوص کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ بھائی یہ آپ کو پڑھنا پڑے گا تبھی فاتحہ ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو نہ بھی پڑھیں اور اپنے حساب سے ہے نا پڑھنا چاہیں تو بھی آپ فاتحہ اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں نا۔ وہ سب سے آسان طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستوں۔ سب سے آسان طریقہ فاتحہ کرنے کا یہ ہے کہ اگر آپ کو قرآن مقدس کی کوئی بھی سورت یاد ہے نا، کوئی سورت اگر یاد نہیں ہے تو آیت یاد ہے، مطلب سب سے جو چھوٹا سورہ ہے نا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ سورت آپ کو یاد ہے، بس آپ اسی سورت کو پڑھیے۔ پڑھنے کے بعد آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ، جو میں نے پڑھا ہے اس میں جو کچھ بھی غلطیاں ہوئی ہو اسے اپنے فضل سے معاف فرما، اور اس کا ثواب ہے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں قبول عطا فرما۔ اس طرح کر کے آپ، کوئی عام انسان بھی فاتحہ کر سکتا ہے، اور آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ، ہے نا، اس قرآن مقدس کے اس سورت کو پڑھنے کے صدقے میرے ماں باپ کی قبر میں اگر عذاب ہو رہے ہوں تو عذاب سے نجات عطا فرما، میرے ماں باپ کی قبر کو کشادہ عطا فرما۔ اس طرح کی دعائیں آپ کوئی بھی کر سکتا ہے، عام انسان بھی کر سکتا ہے۔ تو بس آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ کو کوئی بھی قرآن مقدس کی آیت یاد ہے، سورت یاد ہے، چاہے جتنا بھی چھوٹا سورہ ہو وہ آپ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ جو بھی دعائیں مانگنا چاہتے ہیں مانگیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے نا۔ تو یہ سب سے آسان طریقہ میں نے آپ کے سامنے بتا دیا دوستوں کہ آپ کوئی بھی سورت پڑھ لیں، اس کے بعد آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں مانگیں، جو آپ کو مانگنے کا سلیقہ ہے نا، وہ مانگیں، جو بھی جس طرح سے آپ مانگیں اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ اللہ پاک دلوں کے حال کو جانتا ہے کہ بندہ کہنا کیا چاہتا ہے نا۔ بس یہ آسان طریقہ ہے دوستوں، آپ جو بھی دعائیں کریں اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں، یہ طریقہ آزما کر کے، ہے نا۔ ہمارے معاشرے میں یہ باتیں پھیل چکی ہے کہ فاتحہ کرنے کے لیے قل یا ایھا الکافرون، ہے نا، یہ ایک بار پڑھنا پڑتا ہے، اس کے بعد قل ھو اللہ شریف 3 مرتبہ پڑھنا پڑتا ہے، اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق یہ 1 مرتبہ پڑھنا پڑتا ہے، قل اعوذ برب الناس یہ 1 مرتبہ پڑھنا پڑتا ہے، الحمدللہ شریف یہ 1 مرتبہ پڑھنا پڑتا ہے، اور سورہ بقرہ کی وہ وہاں تک آیتیں ہم المفلحون، ہے نا، یہاں تک پڑھنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد دعائیں مانگنی چاہیے۔ یہ ہمارے معاشرے میں اور لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں پھیل چکی، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اگر اس طرح سے دعائیں کوئی مانگتا ہے، اس طرح سے فاتحہ خوانی کرتا ہے تو اچھی بات ہے نا۔ آپ جتنا بھی پڑھیں گے اتنا آپ مرحومین تک پہنچائیے گا تو اچھی بات ہے۔ لیکن وہ جو میں نے آسان طریقہ بتایا ہے اس طرح سے بھی اگر آپ کرتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس طرح سے بھی اپنے ماں باپ کی قبر پر جا کر کے آپ اس طرح سے آسان طریقے سے فاتحہ کر سکتے ہیں، ہے نا۔ اگر اس طرح سے آپ کرتے ہیں تو آپ یہ دعائیں مانگیں کہ یا اللہ،
جو کچھ میں نے پڑھا ہے نا، اس میں جو کچھ بھی غلطیاں ہوئی ہو، اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے معاف فرما کر کے ان کا ثواب سب سے پہلے آقا نامدار حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں، قبول عطا فرما۔ پھر دعائیں مانگیے کہ یا اللہ، اس کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں، قبول عطا فرما۔ اس کے بعد آپ یہ دعا مانگیے کہ یا اللہ، اس کے بعد جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان تمام صحابہ کرام کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں، قبول عطا فرما۔ اس کے بعد آپ دعا مانگیے کہ یا اللہ، جتنے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات ہیں ان تمام کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں، قبول عطا فرما۔ جتنے بھی شہداء کرام ہیں ان تمام شہداء کرام کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں، قبول عطا فرما۔ اس کے بعد آپ دعا مانگیے کہ یا اللہ، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان تمام اولیاء کرام کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں، قبول عطا فرما۔ اس کے بعد آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ، اس کا ثواب خصوصاً بالخصوص ہمارے جو والدین جو قبر میں لیٹے ہوئے ہیں ان تک نظر کرتا ہوں، قبول عطا فرما۔ اس کے بعد آپ کے دل میں جو کچھ بھی خواہش ہے نا، روزی روزگار میں برکت عطا فرما، ہماری کمائی میں برکت عطا فرما، یہ ساری دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں، ہے نا۔ یہ طریقہ آپ اگر اپنانا چاہیں تو یہ طریقہ بھی آپ اپنا سکتے ہیں، اور جو میں نے شروع میں بتایا تھا جو سب سے آسان طریقہ تھا اس طریقے کو بھی آپ آزما سکتے ہیں، جو طریقہ آپ کو بہتر لگتا ہے۔ اگر آپ اتنا پڑھے لکھے نہیں ہیں، نارمل انسان ہیں، تو پھر یہ آسان طریقہ آپ آزما کر کے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ اور ہاں دوستوں، میں آپ سے یہ گزارش ضرور کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے والدین، آپ کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو روزانہ اگر نہ جا پائیں تو کم سے کم جمعہ کے دن، ہے نا، ہفتے میں یا پھر کوئی ایسا دن آپ ضرور نکالیں جس میں آپ ماں باپ کی قبر پر جائیں اور فاتحہ پڑھیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کریں کہ یا اللہ، ہمارے ماں باپ کے صغائر اور کبائر گناہوں کو معاف عطا فرما، ہمارے ماں باپ کو، ہے نا، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ہمارے ماں باپ کی قبر کو کشادہ عطا فرما۔ یہ دعائیں آپ کم سے کم ہفتے میں ایک بار، ہے نا، ماں باپ کی قبر پر جا کر کے ضرور دعا مانگا کریں۔ یہ بہت ہی اچھی بات ہے نا۔ ماں باپ تو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اپنے بیٹے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہیں دوستوں، ہے نا، لیکن جب ماں باپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہم لوگوں کا یہ ایک فرض اور سمجھ لیجیے کہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو یاد کریں، یاد ہی کر سکتے ہیں نا، اور ان کے نام سے ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تو ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے نا۔ تو جو اللہ پاک نے مرحومین تک فائدہ پہنچنے کا جو طریقہ ہمیں بتایا ہے اس طریقے کو ہمیں آزمانا چاہیے، اور اپنے ماں باپ کو ہر حال میں، ہے نا، یہ طریقہ آزما کر کے انہیں حتی الامکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ پاک اسے ہر مصیبتوں سے اور قبر کی آفتوں سے محفوظ فرمائے۔ دعائیں کرنی چاہیے اور ان کے نام سے صدقہ خیرات کرنا چاہیے، ہے نا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی، اور دوستوں آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ جو گھبراتے ہیں فاتحہ کرنے کے لیے اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کچھ نہیں پتہ ہے، ان سارے لوگوں کو یہ طریقہ معلوم ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔